بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں احسن خان اور میرے یوٹیوب چینل ایجوکیٹر احسن خان پہ آپ کو خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کرنے لگا ہوں کینال پٹواری کے حوالے سے، جو کہ ایک نیو نوٹیفیکیشن ایشو ہوا ہے پی پی ایس سی کی طرف سے۔ پی پی ایس سی کو بہت ساری کیوریز جا رہی تھی کینڈیڈیٹس کی طرف سے، تو پی پی ایس سی نے ان کینال پٹواری کی جو ویکینسیز ہیں اس کے بارے میں مزید کچھ وضاحت دیتے ہوئے آج ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، جس کا خلاصہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے اس میں بات کی گئی کوالیفیکیشن سے ریلیٹڈ۔ تو یہاں پہ دیکھیں انٹرمیڈیٹ آف کمپیوٹر سائنس، یعنی کہ اگر آپ نے آئی سی ایس کی ہوئے اور ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ، یعنی کہ 12 سالہ تعلیم کسی بھی پروگرام میں ہو، چاہے وہ آئی سی ایس ہو، ایف ایس سی ہو، ایف ایس سی میں پری انجینئرنگ، پری میڈیکل، یا اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا پروگرام لائک آئی کام یا ڈی اے ای ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئرنگ اگر آپ نے کیا ہوا ہے، جو کہ 3 سالہ ڈپلوما ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ایسا پروگرام جو کہ ایکویلنٹ ہو 12 سالہ تعلیم کے، اور اس میں ایک اور کنڈیشن ہے کہ سیکنڈ ڈویژن، یعنی کہ تھرڈ ڈویژن اس میں الاؤ نہیں ہے، آپ کے پاس ایٹ لیسٹ سیکنڈ ڈویژن ہونی چاہیے، اور جو بھی ڈگری آپ کے پاس ہو وہ کسی ریکگنائز انسٹیٹیوٹ سے ہونی چاہیے یا بورڈ سے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئی کوالیفیکیشن کے حوالے سے پہلی کنڈیشن۔ پھر اس کے بعد دوسری کنڈیشن میں انہوں نے بتایا کہ 3 months ڈپلوما اور سرٹیفکیٹ ان ایم ایس آفس، کہ آپ کے پاس ایک 3 ماہ کا ڈپلوما ہونا چاہیے ایم ایس آفس کا، یا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے۔ اور اس میں بہت سارے کینڈیڈیٹ کوسچن کرتے ہیں، تو میں آپ کو وضاحت دوں کہ آپ نے جو ڈپلوما یا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہے وہ کسی ایسے ادارے سے حاصل کرنا ہے جو گورنمنٹ کا ریکگنائزڈ ہو، آئیدر وہ پرائیویٹ ہو یا سرکاری ہو۔ اگر سرکاری ہے تو بہت اچھا ہے، جیسا کہ ٹیوٹا یا اس کے علاوہ نیفٹا یا اور ایسے انسٹیٹیوٹ گورنمنٹ کی طرف سے چل رہے ہیں، ان کا اگر آپ کے پاس سرٹیفکیٹ یا ڈپلوما ہے تو ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی پرائیویٹ ادارہ سے اپنا ڈپلوما یا سرٹیفکیٹ حاصل کرتے ہیں تو اس کے لیے کنڈیشن ہے کہ وہ ادارہ جو آپ کو وہ ڈپلوما ایوارڈ کر رہا ہے وہ کسی گورنمنٹ فرم سے یا کسی ایسے ادارے سے رجسٹرڈ ہو جس کے پاس یہ ڈپلوما جاری کرنے کے رائٹس ہوں۔ تو یہ بات ہو گئی ڈپلوما کے حوالے سے۔ اور پھر جب آپ اپنا ریٹن ٹیسٹ کلیئر کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کی ٹائپنگ سپیڈ چیک کی جائے گی، جو کہ کوالیفیکیشن میں 3rd نمبر پہ مینشن کی گئی ہے، اور اس میں آپ کو چیک کیا جائے گا انگلش ٹائپنگ کا، اور اس میں آپ کی جو ٹائپنگ سپیڈ لمٹ ہے منیمم 40 ورڈز پر منٹ۔ اور اس میں آپ نے جب پریکٹس کرنی ہے تو اس کے لیے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے پاس ایک سافٹ ویئر ہے ٹائپنگ ماسٹر کے نام سے، وہ انسٹال کر لینا ہے اپنے سسٹم پہ۔ اور جو لوگ لیپ ٹاپ استعمال کر رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنے لیے ایک کی بورڈ خرید لیں، کیونکہ جب آپ کسی سینٹر پہ جائیں گے تو وہاں پہ لیپ ٹاپ اویلیبل نہیں ہوتے، بلکہ کی بورڈز ہوتے ہیں، کمپیوٹر پڑے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ کی بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو لیپ ٹاپ پہ ٹائپنگ کرنا آسان ہوتی ہے، کی بورڈ پہ ٹائپنگ کرنا مشکل ہوتی ہے اس بندے کے لیے جو لیپ ٹاپ پہ ٹائپنگ کرنے کا عادی ہو۔ تو اس لیے آپ اپنے آپ کو شروع سے ہی کی بورڈ ہی پر ٹائپنگ کرتے ہوئے ٹرین کریں، تو اس وقت آپ کی پرفارمنس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اور پھر فائنلی جو آپ کا 4تھے نمبر پہ پوائنٹ لکھا ہوا ہے پروفیشنسی ان ایم ایس آفس، کہ اس کی نوبت تب آئے گی جب آپ ریٹن ٹیسٹ کلیئر کریں گے، پھر اس کے بعد آپ کی ٹائپنگ کلیئر ہوگی، اور پھر اس کے بعد آپ کی پروفیشنسی ان ایم ایس آفس چیک کی جائے گی۔ تو یہ آپ بعد میں بھی تیاری کر سکتے ہیں ریٹن ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد۔ اور آپ کو یاد رہے کہ ایم ایس آفس سے ریلیٹڈ آپ کے ایگزام میں بھی کوسچن آئیں گے، تو آپ ابھی سے اس کو تیار کریں، جیسا کہ اس میں شارٹ کٹ کیز آپ کو لازمی طور پہ پتہ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ کچھ بیسک ٹرمینالوجیز ہیں، میں آنے والی ویڈیوز میں جو سلیبس کے حوالے سے یا پریپریشن کے حوالے سے جو اپلوڈ کرنے لگا ہوں تو اس میں اس چیز کو بھی مد نظر رکھوں گا۔ اور آپ میری وہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس موجودہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دی ہوئی پلے لسٹ کو اپنے پاس سیو کر لیں، اس میں مزید ویڈیوز آتی رہیں گی۔ کوالیفیکیشن کے بعد بات آتی ہے ایج لمٹ کی، تو میل کینڈیڈیٹ کے لیے جو 18 سے 28 سال کا ٹینیور رکھا گیا، یعنی کہ اس ایج کے درمیان، اور ساتھ میں +5 ایئر ایج ریلیکسیشن بھی دی گئی ہے۔
تو اس کا مطلب کہ آپ 33 ایئر تک اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. اسی طرح فیمیل کے لیے جو میکسیمم ایج لمٹ ہے وہ 36 ہے اور اسپیشل پرسن کے لیے 43 ایئر ایج ریکوائرمنٹ ہے. اور کلوزنگ ڈیٹ اس کی 31 جولائی 2023 ہے. اور آپ ایز پاسبل کی بنیاد پہ اپلائی کر لیں، کیونکہ بہت سارے کینڈیڈیٹ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں آخری تاریخوں میں، اور پھر سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ ویب سائٹ پہ برڈن زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ رسپانس نہیں کرتی، تو کافی سارے کینڈیڈیٹس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آپ جتنا جلدی ممکن ہو اپلائی کر لیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے اس میں پاسبل ہے کہ ایکسٹینشن بھی ملے گی، یعنی کہ ہو سکتا ہے ہفتہ 2 ہفتے بلکہ ہفتے تک یہ چانس ہے کہ آپ کو اس میں ایکسٹینشن مل سکتی ہے. لیکن پھر بھی آپ نے اس کے سہارے نہیں بیٹھنا، آپ کوشش کریں کہ 31 سے پہلے اپلائی کر لیں. پھر اس کے بعد کچھ اور انفارمیشن جو پی پی ایس سی نے اس نوٹیفیکیشن میں شیئر کی ہے. تو آپ کے پاس ویلڈ CNIC ہونا چاہیے، سرٹیفکیٹ آف میٹریکولیشن یا او لیول کوئی بھی آپ نے کیا ہو، انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ڈویژن ہونی چاہیے. اور کینڈیڈیٹس who do not possess the above said qualification will not be eligible even they had qualified written test or examination. کہ اگر آپ ان کوالیفیکیشنز پر پورا نہیں اترتی اور آپ اپلائی کر لیتے اور آپ نے ریٹن ٹیسٹ پاس بھی کر لیے تو آپ انٹرویو میں نہیں جا سکتے. جب آپ انٹرویو میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی انٹرویو میں اپیئر ہونے سے پہلے آپ کی یہ جو مینشن ڈاکومنٹس ہیں وہ چیک کی جاتی ہے، جس میں آپ کی یہ ڈگریز شامل ہیں، جس میں میٹرک کی ڈگری، انٹرمیڈیٹ کی ڈگری اور آپ کا جو ڈپلومہ ریکوائرڈ ہے اس پوسٹ کے لیے. تو انٹرویو میں جانے سے پہلے آپ کی یہ ڈاکومنٹس چیک ہوں گی. تو اگر آپ کے پاس یہ ساری چیزیں پوری ہیں تو آپ کو انٹرویو میں اپیئر ہونے کے لیے الاؤ کیا جائے گا، ادروائز یو ول بی ریجیکٹیڈ. اور پھر یہاں پہ چوتھے نمبر پہ لکھا ہوا ہے 3 months ڈپلومہ یا سرٹیفکیٹ جو آپ کے پاس ہوگا اس میں ایگزیکٹلی اسٹارٹنگ ڈیٹ اور اینڈنگ ڈیٹ مینشن ہونی چاہیے اور ریکگنائزڈ بائی گورنمنٹ. کہ یہ شروع میں جس طرح پچھلی سلائڈ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جہاں سے بھی آپ نے یہ ڈپلومہ حاصل کرنا ہے، چاہے وہ پرائیویٹ ادارہ ہو گورنمنٹ ادارہ ہو، اس کی ریکگنائزیشن ہونا ضروری ہے. اور یہاں پہ رجسٹریشن آف پروف آف پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ فار دا پیریڈ آف ڈپلومہ سرٹیفکیٹس از ریکوائرڈ فرام concerned recognized government authority or technical board or TAFTA, failing which candidate's application will be rejected regardless he has qualified the written test. کہ آپ کو اس میں پروف بھی دینا ہوگا کہ آپ نے جس ادارہ سے انسٹیٹیوٹ سے یہ سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے تو اس کے پاس رجسٹریشن کا پروف بھی ہونا چاہیے، ادروائز آپ کے لیے مسائل ہوں گے. اور ڈومیسائل جو آپ کا ہے وہ ایشو ہونا چاہیے کلوزنگ ڈیٹ سے پہلے، یعنی کہ اس پوسٹ کے لیے اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے 31 جولائی ہے. تو آپ کا جو ڈومیسائل ہے وہ 31 یا اس سے پہلے ایشو ہونا چاہیے. اور اسی طرح آپ کا جو ڈپلومہ یا سرٹیفکیٹ ہوگا MS آفس کا تو وہ بھی 31 جولائی سے پہلے کا ہونا چاہیے. اگر آپ بعد میں لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے PPSC اس پہ آبجیکشن لگا لے، کیونکہ نارملی ڈگریز پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ کلوزنگ ڈیٹ کے بعد اگر کسی کینڈیڈیٹ نے ڈگری حاصل کی تو اس کا آبجیکشن لگ جاتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ سرٹیفکیٹ بھی 31 جولائی سے پہلے ہونا چاہیے. اور پھر اس کے بعد اگر کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسے کینڈیڈیٹس جو آلریڈی ان سروس سے گورنمنٹ امپلائڈ ہیں تو ان کو ڈپارٹمنٹل پرمیشن سرٹیفکیٹ یا نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا اپنے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ سے. اور اس کے لیے PPSC کے ویب سائٹ پہ فارمیٹ اپلوڈڈ ہے، آپ اسی کو ڈاؤن لوڈ کریں گے، اس کو فل کر کے اپنے متعلقہ ڈپارٹمنٹ پہ اس کو بھیجیں گے اور وہاں سے سائن کروا کے پھر آپ نے PPSC کو پریزنٹ کرنا ہوگا جب آپ انٹرویو کے لیے جائیں گے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اسپیشل پرسن کوٹا کلیم کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ڈس ایبلٹی سرٹیفکیٹ اس کے پاس ہونا چاہیے. اور اس کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ اپنے THQ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل جاتے ہیں اور پھر وہ آپ کو ریفر کرتے ہیں ڈسٹرکٹ ہاسپٹل. تو وہاں سے پھر آپ کی پراپر ایگزامینیشن ہوتی ہے اور پھر اس کی بیس پہ آپ کو ڈس ایبلٹی سرٹیفکیٹ ایشو کیا جاتا ہے.
امید کرتا ہوں مزید کوئی ایسی چیز اب نہیں رہی ہوگی جو آپ کو کلیئر نہ ہو، اور پھر بھی اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو آپ کامنٹ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح کینال پٹواری کے حوالے سے مفید انفارمیشن اور پریپریشن کے حوالے سے میری ویڈیوز دیکھتے رہا کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیے ہوئے پلے لسٹ کے لنک پہ آپ کو ساری ویڈیوز کینال پٹواری کے حوالے سے ملتی رہیں گی۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔